وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي انصرني في التعب یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پھر سے رمضان جیسی مبارک مہینہ ہمیں پھر سے عطا کیا اور ہم پھر اس مہینے کو پانے والے بن گئے. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. تو جو سب سے پہلے آیت تلاوت ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا. اور یہ روزے ایسا نہیں کہ صرف ہمارے لیے ہیں، حالانکہ روزے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک روزے فرض ہیں. بس صورت الگ الگ ہے، لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے یہ خاص امت محمدیہ کو دیا گیا ہے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ روزے کیا ہیں، فرض ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون سے روزے فرض ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہینے کو خاص کر دیا، اور وہ مہینہ کیا ہے، رمضان. پہلے تو یہ پتہ چلا کہ روزے فرض ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مہینہ بتا دیا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. پھر اس کے بعد جو کوئی بھی یعنی یہ مہینہ پالے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اب دیکھیں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. یعنی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسمانی دنیا پر نازل فرمایا. یعنی لوح محفوظ میں قرآن کا پورا آسمانی دنیا پر رمضان میں آیا. پھر اس کے بعد کیا بتایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقت بھی بتا دیا کہ وہ لیلۃ القدر ہے جب لوح محفوظ سے قرآن کو آسمانی دنیا میں نازل کیا. تو لوح محفوظ سے تو ایک ساتھ آسمانی دنیا پہ نازل ہو گیا. اب وہاں سے جو ہے دھیرے دھیرے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن پورا نازل ہوتے ہوتے 23 سال کا عرصہ لگا. جب جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی، جب جیسے مسائل پیش آتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے قرآن کی آیتیں نازل کرتے تھے. تو اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بڑا ہی برکتوں والا، بہت زیادہ رحمت والا. اب یہاں پر حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور قیام اللیل کرے، نیکی کے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید کے ساتھ، دیکھیں تو حدیث میں جو ہے رمضان کی اور تراویح کی اور لیلۃ القدر کی حدیث آتی ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے
روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے تراویح پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہی لیلۃ القدر کے لیے ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ لیلۃ القدر کب ہے تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے جو آخری اشرا ہے یعنی آخر کے جو 10 دن ہیں وہاں پر 5 تاک راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ تو اسی لیے جو ہے رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ہمیں رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں رمضان کی کس طرح تیاری کرنی ہے؟ رمضان آ چکا ہے، ایک دم قریب ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی امت کو چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت کو، برکت کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اپنے ایک وقت کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کو فائدہ اٹھانے والا بن جائے۔ تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سیکھ لے کر آتا ہے کہ جس طرح بندہ پورے سال بھر میں جو گناہ کرتا رہتا ہے، جس طرح چاہے اپنی منمانی کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ کی اتنی خاص رحمت ہوتی ہے کہ بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کو جو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر شیطانی حرکت ہے یا اس وجہ سے ہم نیکی نہیں کر پاتے ہیں، یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو جو ہے شیطان کی شکایت ہے یا کس وجہ سے وہ نیکی کی طرف نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا جو شیطان ہے وہ انسان کی خواہشات ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو اگر کنٹرول کرنے والا بن جائے، اپنی خواہشات کو اگر مارنے والا بن جائے تو شاید انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرنے سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ کس لیے اللہ نے دیا ہے۔ دیکھیں جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو درمیان میں جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ سے اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کے بیچ میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورے سال میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، لیکن یہ قدر بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کو بھی صرف بھوکے رہ کر گزار دیتے ہیں۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں، دیکھیں رمضان کا مطلب ہے شدید حرارت، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حرارت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جلا کر مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے اس طرح رکھیں کہ وہ روزے ہمارے لیے تقویٰ، ایک پرہیزگاری ہمیں اختیار کرنے والے ہم بن جائیں۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان غیبت کرنا چھوڑ دے، روزہ رکھنے کے بعد انسان برائی کرنا چھوڑ دے، روزہ رکھنے کے بعد انسان گانا سننا، ٹی وی دیکھنا، یہ ساری برائیوں سے دور ہو جائے، تب جا کر کے رمضان کی فضیلت اور برکت اور رحمت حاصل ہوگی۔ تو رمضان کا مہینہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک انسان نے روزہ رکھا اور کسی کی برائی کر دی، کسی کی غیبت کر دی یا کچھ ایسے کام کر لیے کہ اس سے رمضان کے روزے، ایک روزے کا جو مقصد ہوتا ہے، روزے کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، اور اس کو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صرف بھوکا پیاسا رہا اور کچھ بھی نہیں حاصل۔ تو اسی لیے رمضان ہم کس طرح گزاریں، رمضان کو کس طرح گزارنا چاہیے، یہ ہمیں خود اپنے آپ سے آپ ایک وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کو میں پچھلے رمضان سے بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کریں، اشراق، چاشت و بید کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیں یہ رمضان میں جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اس میں جو ہے ہمارے نبی دور کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ تو ویسے بھی قرآن کا مہینہ ہے، تو اسی لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ
آپ مکمل کرنے کی کوشش کریں. جن کے مخارج اچھے ہیں، جن کی اسپیڈ اچھی ہے، اسپیڈ اتنی ہو کہ مخرج اور آپ کے لفظ میں کوئی کمی نہ ہو. آپ 2 کریں، 3 کریں، جتنا کر سکتے ہیں قرآن کو پورا کرنے کی کوشش کریں. رمضان کے مہینے میں قرآن سے بہترین کوئی اور اذکار نہیں. تو اسی لیے جو بھی معاملات میں ہم کرتے ہیں، نفل نماز پڑھیں، لیکن جب بھی وقت ملے آپ قرآن کو پڑھیں، جب بھی وقت ملے آپ قرآن کو پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن کا وقت ہے. تو یہاں پر جو ہے رمضان میں ایک تو ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ ہو چکا ہے افطار کو لے کر کے کہ افطار میں ہم اتنا زیادہ مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمارا آدھا دن افطار میں چلا جاتا ہے. اور صرف یہاں پر عورتوں کی کمی نہیں ہے، بہت سارے گھروں میں مردوں کی بھی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں کہ پورا مینو سیٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے رمضان میں یہ بنایا جائے گا، دوسرے رمضان میں یہ ہوگا، تیسرے رمضان میں یہ ہوگا. چلو اگر کسی نے یہ سوچ کر بنایا ہے کہ میرے ٹائم کی بچت ہوگی، میں یہ سب شیڈول بنا کے رکھوں تاکہ سوچنا نہ پڑے، ضائع نہ ہو، وقت نہ ضائع ہو، تو کوئی ذائقہ نہیں. لیکن سوچیے اگر آپ کا آدھا دن پورا افطار بنانے میں جائے تو پھر آپ نے رمضان میں جو عبادت ہونا چاہیے آپ نے اس کا مقصد بھی فنا کر دیا. تو دیکھیں اگر آپ افطار تیار کر رہے ہیں، آپ کی نماز میں، آپ کی قرآن میں، آپ کی تلاوت کرنے میں، آپ کی عبادت کرنے میں اگر کوئی کمی نہیں آ رہی اس کے بعد آپ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بعض گھروں میں ایسا ہے کہ وہ عورت کو کچن سے اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ وہ جا کر کے فرائض کو ادا کرے. تو ایسا نہ کریں، گھر کے مردوں کو بھی اس میں سمجھ کر لینا چاہیے. روزے میں کمی بیشی چلتی رہتی ہے، لیکن ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ عبادت ہے. دیکھیں اور اس سے انکار بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جتنا اپنے بندے کو کھلاتا پلاتا ہے اتنا پورے سال ہم نہیں کھا پاتے. یہ رمضان کی اسپیشلٹی ہے، اس کو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کو بہت زیادہ اوور کر دینا یہ پھر غلط ہو جائے. کوئی بھی چیز آپ حد سے آگے بڑھ جائیں گے تو اس میں نقصان ہوگا. تو اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں آتا ہے سکھانے کے لیے، تقویٰ پرہیزگار بنانے کے لیے، ہمارے اندر اپنی خواہشات کو کس طرح ہم جذب کرنے والے بن جائیں یہ سکھانے کے لیے، ہم کس طرح اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں یہ سکھانے کے لیے. ہماری نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے، ہم وقت پر نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ہم دوسروں کی غیبت سے بچنے والے بن جائیں، ہم کسی کے اوپر لعن طعن کرنے سے بچ جائیں. یہ ساری چیزوں کو سکھانے کے لیے رمضان آتا ہے. یہ رمضان ہمارے لیے ٹیچر کی طرح ہے. ہمیں اگر کوئی انسان ایک مہینہ عبادت کرے، اس کہتے ہیں باڈی کی اپنی ہیبٹ ہوتی ہے، تو ہماری باڈی کو خود ہیبٹ ہو جانی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد بھی اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. لیکن چونکہ شیطان انسان کو چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، اب وہاں پر بچ کر چلنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ دنیا کو ایسے سے بچیے کہ جیسے آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں اور وہ راستے کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں اور آپ کو اسی بیچ راستے سے نکلنا ہے، اور آپ کو اپنے کپڑوں کو بھی بچانا ہے کہ کسی کانٹے میں پھنس کر کے وہ پھٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے. تو انسان اس راستے سے کتنا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر نکلنے کی کوشش کرے. یہ دنیا کی مثال ہے کہ یہ دنیا آپ کو بہت زیادہ ادھر ادھر بلائے گی، بہت زیادہ آپ کو دنیا جو ہے اپنی سجاوٹ میں، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے. لیکن ایمان والے کو اپنی پوری کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ جس طرح میں کانٹے دار راستے میں اپنے آپ کو بچا کر نکلتا ہوں، ہمیں اس دنیا سے بچ کر نکلنا ہے. دیکھیں آج ہم اپنے بچوں کے لیے صبح فجر کا وقت ہم بچوں کو نہیں اٹھاتے، نیند خراب ہوتی. آپ اس سے بچے سے محبت نہیں کر رہے ہیں بلکہ بچے کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. آپ بچے کو اٹھائیے کہ نہیں ہمیں اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. یہی تو قربانی ہے، یہی تو ایمان والے کی جانچ ہے، یہی تو ایمان والے کا امتحان ہے. دیکھیں یہ دنیا ہماری ہمیشہ کی نہیں ہے کہ ہم اس کے بنانے میں اور سنوارنے میں لگ جائیں. ہمارے لیے ہمیشہ کا جو ہے وہ آخرت ہے. ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے.
تو اسی لیے ہمیں جو ہے اپنے اعمال پر دھیان دینا چاہیے. جن لوگوں کے لیے آپ جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، رشتے دار ہیں، پریوار ہے، خاندان ہے، علاقے والے ہیں، دنیا والے ہیں، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے. مرنے کے بعد آپ کو قبر میں یہ دنیا والے کام نہیں آئیں گے. آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں. آپ کا جب حساب کتاب ہوگا تو کوئی بھی دنیا والا چاہے جتنا بھی سگا ہو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری نیکیاں کم ہے تم اس سے مانگ، بلکہ وہاں پر سگے رشتے بھی دور بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو یہ دنیا جب کسی کی نہیں ہے اور ہمیں مرنے کے بعد ہمیں کام آنے والا ہے تو وہ اللہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. اس مرنے کے بعد آنکھ بند ہونے کے بعد اگر کام آنے والی ہستی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک جنت نہیں جائیں گے جب تک اپنے امتی کو بخشوا نہیں. تو جو ہمیں کام آنے والی چیز ہے ہم اس کو چھوڑ کر کے یعنی اپنی آخرت کو چھوڑ کر کے یہ فنا ہونے والی دنیا میں جو لگے ہوئے ہیں یہ انسان کی سب سے بڑی آپ جہالت کہہ لیں یا سب سے بڑی ناسمجھی کہہ لیں یا پھر آپ کوئی بھی لقب دے سکتے ہیں. اسی لیے جو ہے قرآن میں لفظ آتا ہے اولو الالباب، اے عقل والے. تو عقل والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے بہت زیادہ ڈگری حاصل کر دی اس کو عقل والا بنا کر دیا. عقل والے سے مراد یہ ہے کہ جس نے دین کو صحیح سے سمجھ. کیا ہمارے گھروں میں کیا چیز ہے جو بدعت کی نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن نہیں ہو رہا ہے تو صرف کیا نہیں ہو رہی، ہم سے عبادت نہیں ہو رہی، ہم سے پردہ نہیں ہو رہا، ہم سے تقویٰ نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے دلوں کو ٹٹولے کو پہلے حافظ بناؤں گی یا عالم بناؤں گی اور دنیا کی ڈگری ساتھ ساتھ ملاؤں گی. اس میں کوئی پریشانی نہیں. آج بچہ اگر اسکول میں کم مارکس لایا ہے، اسکول کی پڑھائی اس سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس کو انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بہت سارے اسکولوں میں سنسکرت ہے، اسکولوں میں مراٹھی ہے، لینگویج ہے. ہم اس کے لیے اسپیشل ٹیوشن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ کیونکہ وہ ہماری لینگویج نہیں سیکھنے میں ڈفیکلٹی ہوتی ہے. بچے پڑھنا ہے کیسے بھی پڑھو، ایک ٹیوشن لگا کر پڑھو، 2 ٹیوشن لگا کر پڑھو اور آن لائن پڑھو، لیکن پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈگری میں آپ کو آگے سیلری ملے گی. اس لیے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سیٹل ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے ضروری ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو مدرسے کی ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مدرسے میں اگر بچہ کہہ دے کہ ہمیں عالم کی پڑھائی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، امی دوسرے دن سے بھیجنا بند کر دیتی ہے. ماؤں کا کردار یہاں پہ زیادہ ہے، اسی لیے ماؤں کی بات آتی ہے. تو اگر بچہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں آ رہا ہے، ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہے، چھڑا دیں. لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ کہہ دے کہ مجھے اسکول کی پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ماں باپ چھڑا کر پڑھاتا ہے؟ نہیں پڑھاتا. کیونکہ وہ ان کی کامیابی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ اسکول نہیں پڑھے گا تو کل کھائے گا اور کمائے گا، کل سیٹل کیسے ہوگا، کل اس کی شادی کیسے ہوگی. تو ضروری ہے اور اسکول کی پڑھائی سے کبھی انکار نہیں کرتے، ڈگریوں سے کبھی انکار نہیں کرتے. لیکن جو ایک سوچ ہمارے مدرسے کے لیے بن چکی ہے کہ مدرسہ پڑھا کر کیا کرے، ان کو ڈرنا چاہیے، سوال سے ڈرنا چاہیے کہ مدرسہ پڑھا کر کیا کرے. مدرسہ پڑھا بھلے ہی آپ کے مدرسے کے سرٹیفکیٹ پہ آپ کو سیلری نہیں مل رہی ہے، آپ اچھے طریقے سے سیٹل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ یہ دنیا 60-70 سال کے بعد آپ سے جدا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کو یہی سرٹیفکیٹ ملے گا. پھر وہاں پہ آپ کو دنیا کی سرٹیفکیٹ کوئی نہیں مانگے گا، کوئی نہیں ملے گا. تو اسی لیے اور وہ ہمیشہ کے لیے. تو آپ دنیا کو اچھا جینے کے لیے آپ دنیاوی ڈگری دلائیں اور آپ آخرت کو بنانے کے لیے مدرسے کی ڈگری دلانا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہمارے کپڑے بدل گئے، فیشن بدل گیا، آج مسلمانوں کا طریقہ بدل گیا، مسلمانوں کا رہنے سہنے کا سلیقہ بدل گیا، بات کرنے کا انداز بدل گیا اور لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ کچھ اور تھا اب زمانہ کچھ اور ہے. ایسا نہیں. اللہ نے کہا زمانے کو برا نہ کہا کر، زمانہ تو میں خود ہوں. لوگ بدل جاتے ہیں. آج بھی اگر لوگ پہلے کے خیالات والے ہو جائیں تو آج پھر سے وہ زمانہ واپس لوٹتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. آج پرورش بدل گئی، آج سوچ بدل گئی.
آج ہم اپنے بچوں کو پہلے جیسا سکھانا ہی نہیں چاہتے. ہم برقع پہنتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ پرانے خیالات ہیں. ہم ماڈرن ہیں, ہم آج کے حساب سے جینا. تو یہ آج کے حساب سے جینا کوئی ماڈرن یا پھر کوئی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے. اس سے اس کی بےحدگی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن آج کوئی پڑھا لکھا بتا دے تو اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے. تو آج ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمارے سامنے لا دیا. ہمیں اس رمضان کے مہینے کے ہم بھرپور جو ہے اس میں فائدہ اٹھانے والے بن جائیں, اپنے آپ کے اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں, اپنے خواہشات کو مارنے والے بن جائیں. دیکھیں روزہ رکھ کر کے انسان کا کتنا بھی دل کرے اچھی اچھی چیز کھانے کا, لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا کیونکہ اس کو پتا ہے میرا روزہ ہے. اسی طرح اگر غیر رمضان میں یعنی 11 مہینوں میں آپ کا دل کرے گا کہ میں آج بنا پردے کے باہر چلی جاؤں, لیکن آپ کو اپنی خواہشات کو ماننا ہے کہ نہیں میرے اللہ کی رضا نہیں کہ میں پردہ کر کے ہی جاؤں. آپ کا دل نہیں کر رہا ہے نماز پڑھنے کا, لیکن یہ اپنے آپ کو تیار کرے نہیں اللہ کی رضا ہے میں پڑھوں گی. اگر میں نے نہیں پڑھا تو میرے اللہ ناراض ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور رک جائیں کہ نہیں اللہ کے سامنے تو سارے معاملات ہیں, اللہ اس کو بتائے. اسی طریقے سے آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی آپ فوراً یاد کریں کہ اس سے کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے. تو جب ہم اپنے نفس کی خود ہی اصلاح کریں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آج ہم اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے. آج ہم دنیا میں اتنے رچ بس گئے ہیں کہ آج ہمارے بچوں کو فرق ہی نظر نہیں آتا. تو دیکھیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ مدد کرنے کے لیے سب کی کریں. ہیومینٹی سب کو سکھائی گئی ہے اسلام کی مدد کرنے کی جب بات ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے. جب کسی کو ضرورت پڑے آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن جہاں پر رہی بات ایمان کی تو اللہ کے سوا کسی کو اس دل میں ہم نہیں بسا سکتا. اللہ ایک ہے اور اکیلا ہی رہے گا. اس دل میں اللہ کی وحدانیت کو بٹھانا بہت ضروری ہے. جن کا بھی اپنا اپنا دین ہے سب اپنے دین سے محبت کرتے ہیں. لیکن دین میں ملاوٹ نہیں چاہیے. اسی لیے جو ہماری چیز ہے ہم اس کو منائیں, جو دوسرے اپنا بنا رہے ان کو منانا ہے. کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں. اسی لیے لیکن ہم کیوں نہیں بچ پا رہے. ہم اپنے بچوں کو ہم بتانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان والوں کا کام کیا ہے, ایمان والے کس طرح رہتے ہیں, ہم مسلمانوں کے گھروں کا ماحول کس طرح رہتا ہے. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رمضان ہمیں متقی بنانے آیا ہے, پرہیزگار بنانے آیا ہے, ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آیا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنی توفیق دے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں, اپنے نبی کی خوشی اپنے نبی کو راضی کرنے والے بن جائیں. درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں. دیکھیں ہمارے نبی نے ہمارے لیے جتنی محنت کی ہے, آج ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے. اب جب کوئی چیز میں اتنی محنت لگے اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بدنصیبی کی بات ہے. تو اسی لیے ہم اپنے آپ میں کوشش کریں کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو منا اور ایسا معاف فرمائیں گے جیسے کہ بچہ اپنی یہ پیدائش کے وقت ایک دم پاک صاف رہتا ہے گناہوں سے, اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو کر دیتے ہیں. اور آج کل بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ ٹی وی شوز نکل رہے ہیں, اسپیشل رمضان کے لیے اسپیشل نکل رہا ہے. آپ یہ سب دیکھنے میں وقت کو ضائع نہ کریں. یہ صرف دین جو ہے نا لوگوں نے زبان کا چسکا بنا رکھا ہے. تو اسی لیے رمضان کے مہینے میں بہت سارے چاہے انڈیا کے ہوں چاہے ادر کنٹریز کے ہوں, تو رمضان کے مہینے میں بہت سارے ابھی پروگرامس آئیں گے خاص رمضان کے لیے. ٹائم وغیرہ سب دے دیا جائے گا. اب آپ لوگ جو ہے رمضان چھوڑ کر کے اسی پروگرام کے انتظار میں ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہٹائیں, ٹی وی کو بند کریں. ٹی وی کو رمضان کے مہینے میں کھولیں ہی نہیں, اور جو ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے اس میں جڑنے کی کوشش کریں. کیونکہ دین جو ہے سامنے سیکھا جائے سب سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے آپ کو تو پتا بھی نہیں کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, ہم تو وہ جانتے بھی نہیں.
اسی وجہ سے لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں بہتے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ڈسٹریبیوشن ہو گئے کہ ہم کیا بتائیں۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی نے بھی آ کر کے کچھ بھی کہہ دیا آپ اسی پہ چل پڑتے، صحیح غلط سمجھنے کی۔ دیکھو اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب حافظ اور عالم بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسک جو دین ہوتا ہے وہ ہر عورت اور مرد کو آنا چاہیے۔ بیسک دین سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں، پاکی کی چیزیں، طہارت کی چیزیں، نماز کی چیزیں، زکوٰۃ کی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، یہ بیسک چیز، یہ بیسک علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دین کو سیکھیں، ہم جو ہے دین کو سیکھیں گے تب جا کر ہمارے دلوں میں اترے گا، اور قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کتنا غلط پڑھتے ہیں، جو پہلے تھے وہ پڑھنے میں وہ خود جانتے ہیں کہ کتنا غلط پڑھا جاتا ہے۔ اب تو ہر جگہ اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ آپ قرآن میں مخرج کو سیکھ سکتے ہیں، قرآن میں کوشش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اللہ نے جب جس کو توفیق دی تھی علم حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسی آپ کالج کی پڑھائی کریں، اسکول کی پڑھائی کریں، ایج لمیٹیشن ہے کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے، لیکن دین کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں یا جب آپ کو ہدایت دیں، آپ جب سیکھنا چاہتے ہیں تو دین سے محبت کریں۔ یہ جو ہم دنیا کی محبت میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں اپنا ہی دین پرایا لگنے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے اللہ سے رشتے کو کمزور کر دیا ہے، اپنے نبی سے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، اپنے دل کے ایمان کی مضبوطی جہاں ہونی چاہیے وہ ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہوتی چاہیے۔ اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو سوچیے آج کی جنریشن کا یہ حال ہے، آگے کی جنریشن کا کیا ہوگا؟ جب ماں باپ بھی بگڑے ہوں گے تو اولادوں کی پرورش کون کرے گا؟ تو اسی لیے رمضان کے مہینے میں اللہ سے بے شمار دعائیں کریں، رمضان کی راتوں میں تھوڑا سا نیند کو کم کر دیں، سحری کھانے کی، لیکن سحری کی ایک برکت ہے، بہت سارے گھروں میں یہ کہ لیٹ کھاتے پھر سو جاتے تاکہ سحری میں اٹھنا نہ پڑے۔ یہ بڑی کوتاہی اور سستی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ آؤ برکت کا کھانا کھاؤ۔ ٹھیک ہے، سحری کے وقت میں کیا فرمایا صحابہ کو کہ آؤ برکت کا کھانا کھاؤ، کیونکہ سحری کیا ہے؟ برکت ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہے، کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ چند کھجوریں کھا کے پانی پیجیے، لیکن اس برکت کو ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت میں 5 منٹ کم از کم پہلے 10 منٹ افطار دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اور دعا کریں۔ روزدار کی دعا ہر روز ایک قبول کی جاتی ہے، روزانہ ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو افطار کے وقت میں بیٹھ کے آپ اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے اس مسائل کا سولوشن مانگیں، اللہ سے بہترین سولوشن آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ آپ اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، آپ یہ ساری چیزوں کی فضیلت سے حاصل کریں۔ رمضان دیکھیں، ہر ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک دیتے ہیں، لیکن رمضان کی بات جہاں پر آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی نیکیاں میں خود اپنے بندوں کو اپنی ملاقات کے وقت عطا کرتا ہوں، کیونکہ اس کی نیکیاں بے شمار ہیں۔ تو اسی لیے رمضان میں جو ہے سونا تھوڑا کم کریں، سحری کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد آپ 2-2.5 گھنٹہ آرام کر سکتے ہیں، پھر سے اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، ظہر کی نماز پڑھیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ رمضان میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، رمضان میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات میں جہنمیوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتے ہیں، اور یہ پورے رمضان چلتا رہتا ہے، اور جب آخر رمضان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان میں جتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر آخری رمضان میں ڈالتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تو سب کے لیے برکت والا ہے، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی، جو جہنم میں ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحمت کا مہینہ جو ہے ان کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کو
ضائع بالکل بھی نہ کریں. اپنے لیے خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ نے پھر سے ہمیں یہ مہینہ ملا دیا، ورنہ کتنے گنہگار تھے اور اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو پھر یہ والا رمضان نصیب نہیں ہوا. اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے لیے رجب کے چاند دیکھنے کے بعد ہم دعا کرنے لگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں صحیح سالم پہنچا. تو یہ دعا کس لیے کہی گئی ہے کہ رمضان بہت قیمتی مہینہ ہے. یہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی پوری زندگی کے گناہ اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں. لیکن لوگ عمرہ کرنے کو تو بڑی سعادت سمجھتے ہیں. آپ عمرہ ہر سال کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو رمضان اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. عمرہ تو کیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ جائے گا، لیکن رمضان وہ ہے کہ ہر امیر و غریب سب کو مل رہا ہے. تو یہاں پر تو آپ کو بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. صرف آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیکی کرنے میں آگے بڑھ جائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین نام ہی ہے بالغیب کا. ہر چیز کو آپ دیکھ کر ہی مان لائیں، ایسا نہیں. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح نبی کی بتائی ہوئی ہر چیزوں پر بلا چوں چرا کے ہمیں ایمان رکھنا. تو ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ دیکھنے کے برابر ہے کہ رمضان بہت برکت اور رحمت کا مہینہ ہے. ہمارے نبی نے فرما دیا کہ بس جیسا کہ ہم نے دیکھا اب ہمیں ایمان رکھنا ہے اور ہمیں ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور بچوں سے تھوڑا رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے گھروں میں روزہ رکھ کر کے لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، تھوڑا سا چڑچڑا کرنا جاتا ہے، بچے تھوڑا غصہ کرتے ہیں. وہاں پر تھوڑا سمجھا کے بچوں کو سمجھائیں. اور جن کے گھروں میں بچے چھوٹے ہیں لیکن شوقین کے روزہ رکھنے کے، آپ روزہ رکھا دیں. آدھا دن کے عادت ڈلائیں، جب تک بچہ رکھ سکتا ہے جب تک عادت ڈلا دیں. جب بچہ بہت زیادہ ہو جائے تو کھلانا پلانا کوئی غرض نہیں ہے، اس کی عادت اور ڈلانے کوئی فرض نہیں رکھا ہے کہ جو ٹوٹ جائے گا تو گناہ پڑے گا. بچہ ہے جتنے گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں اس کو عادت ڈلا دیں، کوئی بات نہیں. بچے 5 سال کے بچے بھی ضد کرتے ہیں، 6 سال کے بچے بھی ضد کرتے ہیں، 7 سال کے بچے 7 سال سے تو 10 سال سے تو حالانکہ عادت ڈلانی ہی چاہیے. لیکن چھوٹے بچے پھر بھی اگر شہری میں آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں تو اٹھائیں اور کھلائیں، ان کو شہری کی برکت کو بتائیں. اور اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں رمضان کے مہینے میں. تو انشاءاللہ اور لاسٹ آخر اشرے میں جو اعتکاف کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے کہ اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے. ہاں زکوٰۃ کا لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ہم زکوٰۃ میں تھوڑا کوتاہی بہت زیادہ کر جاتے ہیں. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سونا ہمارے پاس 7.5 تولہ نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں کریں. اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو دیکھیں اگر دونوں چیز موجود ہے نا تو دونوں کو ملا کر کے حساب دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، الگ الگ حساب نہیں دیکھا جائے گا. تو آپ لوگ یہ کیونکہ رمضان کا شروعات ابھی شروع ہوگا تو اسی لیے پہلے سے بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پورا جو ہے کیلکولیٹ اچھے سے کریں اور جو آج کا ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے کریں. اور اسی طریقے سے رمضان ہم جو ہے حساب ایسا لگاتے ہیں کہ ہم نے لیا تھا اپنا سونا جو ہے رجب کے مہینے میں، لیکن اب ہم کیا کریں گے شعبان سے شعبان میں اس کو جوڑیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر جو گولڈ آپ نے رجب کے مہینے میں خریدا ہے تو اگلے رجب میں آپ کا 1 سال پورا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا ہے کہ آپ دن اور ڈیٹ بھی لکھ کر رکھیں. ڈیٹ کے حساب سے جب آپ کا سال پورا ہوتا ہے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہے سب چیز کی زکوٰۃ نکال کے اور ایک ڈیٹ رکھ لیں کہ اس طرح ہو جائے تو وہ اپنے طریقے سے کر لیں، لیکن کوتاہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اسی لیے زکوٰۃ کے معاملے میں چند پیسوں کی حرص کی وجہ سے اپنے مال کو کیوں حرام کرنا. ہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گندا مال ہے. ایسا نہیں. زکوٰۃ ہمیں بہت زیادہ کہتے ہیں اپنے دین کو جتنا آپ سمجھیں گے اتنی زیادہ آپ کو محبت ہوگی، اتنا زیادہ آپ جو ہے دین پر چلنے والے بن جائیں گے. تو اب سوچیے ایک بندے کو یہ کبھی پسند نہیں کہ میں حرام کھاؤں، لیکن زکوٰۃ کھا کے بڑا خوش ہوں جو کہ وہ بھی حرام ہے.
ज़कात अदा नहीं कर रहे मतलब अपनी ज़कात को नहीं खा रहे। तो इसीलिए सारी चीज़ों में बल्कि ज़कात से ज़्यादा अगर किसी को इस्तिताअत है तो हदिया भी दें, सबका भी दें, जो देना चाहें दे सकते हैं। मदरसों में दें, मदरसों में अगर आपने किताबों का एक सेट का भी पैसा दे दिया, अब जब तक वो किताबों में जो बच्चे पढ़ेंगे आपको अल्लाह ताला अज्र सवाब देते रहेंगे। तो इस तरह से हिस्सा लिया कर, क्योंकि ये मदरसा है, मदरसे में किताबों की हमेशा जरूरत पड़ती है। मदरसे में बच्चे किताबों से पढ़ते हैं और मदरसे में अल्लाह का दीन सिखाया जाता है। ऐसे चौकों पर, मस्जिदों में, मदरसे में, खानकाहों में और बच्चों में, पढ़ने वाले बच्चों में जो आप पैसा लगाते हैं उसका बहुत बड़ा अजर है। तो बाकी आप अपने पहले सबसे पहले तो रिश्तेदारों में देखें, रिश्तेदारों में अगर कोई है ज़कात का मुस्तहिक आप उसका ख्याल करें, पड़ोसियों को देखें, अपने इलाके में देखें या अपने गांव की तरफ अगर कोई है तो उसको देखें। तो जो ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसको ज़्यादा ज़रूरी हो उस पर पहुँचा दें। तो इंशाअल्लाह आपको लग रहा है कि इंशाअल्लाह हम लोग जो है रमज़ान के महीने में हम अपना इरादा मजबूत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान में आपको राज़ी करने की कोशिश करेंगे, अपने गुनाहों को बख्शवाने की कोशिश करेंगे, रमज़ान की बरकत और रहमत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह इफ्तार के वक्त जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह उसके हाथ को खाली नहीं छोड़े। आप दुआ किया करें, सहरी के वक्त दुआ किया करें, तहज्जुद में रो रो के दुआ किया करें। अब जरूरी नहीं कि जो मांग रहे वही मिल जाए, हो सकता अल्लाह ताला जो तुम मांग रहे उससे बेहतर दे। अब जरूरी नहीं कि हमारी दुआ जो है हमें दे, अल्लाह दे देते बाज़ औक़ात को दे, वो जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हर दुआ में आफियत से मांगो कि अल्लाह आफियत के साथ अता फरमाए, आसानी के साथ अता फरमाए। तो सबके लिए दुआ करें, अपने लिए, अपने मुसलमान जितने भी मोमिन बनते हैं सबके लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें और रमज़ान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पूरी करने की कोशिश करें। अगर आपने पिछले साल 2 कुरान की थी, जिसका 2.5 करने की कोशिश करें, 3 करने की कोशिश करें, अपने इबादत में इजाफा करने की कोशिश करें। घरों में बच्चे में पढ़ते हैं, इस चीज़ में जो है कॉम्पिटिशन करना जायज़ है कि वो 1 कुरान कर रहा है तो मैं 2 कुरान करूँ, वो 2 कर रहा है तो मैं 2.5 करूँ। इस तरह बच्चों को आदत डलाएं और कम से कम 100 बार रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करने की आदत डालें। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें और जो भी छोटे मोटे अस्कार आप कर सकते हैं वो करें। बाकी रमज़ान बेशुमार दुआओं का महीना है, दुआ बहुत ज़्यादा मांगो, दुआ मोमिन का हथियार है। तो इसीलिए दुआ में कोताही न करें, जितना आप मांग सकते हैं अल्लाह से मांगें, अल्लाह बहुत देने वाला है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, यानी जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें आप कह दीजिए कि मैं उनके करीब हूँ। तो हम मांगने वाले को बन जाएं। हम अगर मांगने वाले बन जाएंगे अल्लाह ताला को देने में कोई भी देर नहीं, ना ही अल्लाह के खजाने में कमी की चीज़ है। तो हम मांगे इंशाअल्लाह हम अपने सारे मसाइल को अल्लाह के सामने रखने वाले बन जाए। ये मखलूक कुछ नहीं देने वाली है और सिवाय आपके परेशानियों में और ज़्यादा परेशान करने के सिवा ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। मरने के बाद काम आने वाले हमारे अल्लाह हैं, हमारे नबी हैं, हमारे नाम आमाल हैं। हमें इन्हीं पर मेहनत करनी है और ये दुनिया में भी अगर आप वाकई में अपने शौहर, अपने बीवी, अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं तो उनको भी दीन के माहौल में डालने की कोशिश करें। ये आपकी मोहब्बत की सबसे बेहतरीन निशानी है। अगर आपने उनकी मोहब्बत में आकर के उनकी हर जिद पूरी करने की कोशिश की, ठीक है दुनिया जिस रास्ते पर जा रही है बच्चे ही तो हैं, बच्चे भी उसी रास्ते पर जाएंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये गलत है। अगर सब जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को उस रास्ते पर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए अपने बच्चों का हक अदा करें। ये बच्चे भी क़यामत के दिन आपका दामन पकड़ के आपसे सवाल करेंगे कि आप तो हमारे सरपरस्त थे, आप तो हमारे माँ बाप थे, आप हमें सही गलत बता सकते थे, आप हमें रोक सकते थे, आप हमें थप्पड़ मार कर रोक सकते थे, आप हमें प्यार से रोक सकते थे, आप हमें समझा कर रोक सकते थे। तब आपके पास क्या जवाब आएगा? तो इसीलिए बच्चों का हक अदा करें, बच्चों को सही रास्ते पर
اور یہ رمضان بہترین طریقہ ہے اپنے لائف شیڈول کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو پھر سے سیدھے راستے پر لانا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ۔ دیکھیے بڑی دین کی مجلسیں بڑی برکت والی مجلسیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں فرشتوں کی ایک ٹولی جو ہے نا صرف مجلسوں کو تلاش کرنے میں لگی رہتی ہے، جہاں پر یہ مجلس نظر آتی ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے، اور ان کی لائن اتنی لگتے لگتے اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے ایسے مجلسوں کے لیے بے شمار برکتیں نازل فرمائی۔ اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کیا میرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تم گواہ رہنا میں نے ان کو جہنم سے آزادی دوں گی۔ کیا میرے بندے جو ہے جنت کی طلب کر رہے تھے، تم گواہ رہنا میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ کیا میرے بندے کس چیز کا طلب کر رہے تھے، اللہ اس کو پورا کر دے۔ تو اسی لیے یہ مجلسیں بڑی ہی برکت والی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ یہی سے ارادہ کرتے ہوئے کہ آج کتنی تاریخ ہے؟ 15۔ اب زیادہ سے زیادہ 4 دن یا 5 دن رہے، تو ان دنوں میں جس کو اپنے گھروں کی صفائی کرنی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے کریں، کیونکہ وہ بھی رمضان کا ایک حصہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہم خوشی میں گھر صاف کر لیتے ہیں اور رمضان کے آنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ باقی جو ہے آپ اصل مقصد ہمارا کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ عبادت کرنا، اللہ کا راضی کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو اپنے گھر میں ادا کریں۔ دیکھیں مسجد صرف فرائض ادا کرنے کے لیے، اسی لیے مردوں کو بھی کیا کہا گیا کہ فرض مسجد میں پڑھیں لیکن سنت اور نفل گھر میں پڑھیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ تو جب مردوں کو نفل اور سنت گھروں میں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو تراویح تو سنت موقوفہ ہے، کیوں ہم چاہتے ہیں اس طرح کہیں بھی اعلان ہو گیا ہم پہنچ گئے؟ تو جو اعلان کرتے ہیں ان کو کرنے دیجیے، لیکن ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے گھروں میں عورتوں کو زیادہ تر گھروں میں عبادت کرنا، گھروں میں نماز پڑھنا، یہ سب چیزوں کی جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں اسی طرح صحیح راستے پر چلتے ہوئے صحیح طریقے کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنی عبادت کو کرنا ہے۔ تو اسی لیے تراویح کے لیے کتنے بھی اعلان ملے، کچھ بھی ملے، ہمیں اپنے گھر میں ہی ادا کرنا ہے۔ تو گھروں کو اسی لیے کہا گیا نا قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ اپنے گھروں میں عبادت کریں گے تو گھروں میں رحمتیں ہوں گی۔ تو اسی لیے گھروں میں عبادت کرنے کا جو ہے زیادہ اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے رمضان میں انشاءاللہ اجتماع چالو رہے گا، اور رمضان میں جو مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، رمضان سے ریلیٹڈ مسائل جو بھی ہیں، انشاءاللہ جتنے بھی ہفتے مل رہے ہیں رمضان میں ہم انہیں کو لینے کی کوشش کریں گے تاکہ رمضان کے مسائل سے بھی ہم معلومات حاصل کر سکیں۔ تو آپ لوگ جو ہے رمضان میں اجتماع میں جڑے، دیکھیں رمضان میں ہر نیکی بڑھا دی جاتی ہے، تو اسی لیے آپ اجتماع میں آئیں گے، یہ بھی ایک اللہ کا راستہ ہے، دین سیکھنا ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت سیکھنے کے لیے اگر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نماز سے زیادہ بہتر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سیکھنا بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم سیکھیں گے تب ہم کو صحیح غلط پتہ ہوگا، ورنہ کوئی بھی آئے گا اور اپنی بات رکھ کے چلا جائے گا اور ہم پھر سوچ میں پڑ جائیں گے ہم مانیں کس کی۔ تو صحیح علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ نیت کرتے ہوئے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو ایسا ٹریک پر لانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کوشش اتنا اعلیٰ درجے کی ہو کہ اللہ تعالیٰ عید کے بعد بھی ہمیں بیسک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تازہ ہوگا، پھر سے آپ کو نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا شوق ہوگا۔ تو یہ اسی لیے کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد دلوں کی صفائیاں ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رمضان جیسے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جس چیز کی بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ تمام مسلمانوں کی جو بھی اپنے جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور۔ تو اسی لیے یہ رمضان ہمارے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ پورے 12 مہینوں میں سے یہ رمضان کا مہینہ پورے مہینوں کا سردار ہے۔
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس مہینے میں ہم لوگ جو ہے بھرپور صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ پڑھنے کی توفیق فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.